اور بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن شاعری یونیورسٹیوں میں، دوسرے بہت سے اداروں میں، فارماسیوٹیکل کمپنیز میں اپنا مقام بنایا۔ نعتیں لکھ رہا ہوں، غزلیں لکھ رہا ہوں۔ میں مزاحیہ مشاعروں میں لوگ مجھ سے سنجیدہ سن لیتے ہیں، سنجیدہ میں مجھ سے مزاح سن لیتے ہیں۔ یہ مجھے ایک محبت ملی ہے، میں اس پہ شکر گزار ہوں، اللہ کا بھی اور دوستوں کا بھی۔ نئے لوگوں کو رستہ دینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، ان کے راستے نہیں روکنے چاہیے، تو پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب ہاشمی۔ ناظرین، آج کی یہ جو نشست ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ آج جو ہمارے مہمان موجود ہیں نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں۔ میرے ساتھ زاہد فخری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی شاعری نوجوانوں کے درمیان اتنی مقبول ہے، اس حوالے سے ان سے کچھ جانتے ہیں، کچھ ان سے سنتے ہیں، اور ان کا سفر آج تک کا یہ کیسا گزرا، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ فضا صاحب بتائیے گا کہ نوجوانوں میں شاعری اتنی مقبول ہے اور کچھ کلام جو ہر بندے کی زبان پر ہے، اس حوالے سے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بس میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ صدی جو ہے نا، یہ بھی غزل کی صدی ہے، شاعری کی صدی ہے۔ تو یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے کہ میوزک بھی چل رہا ہے اور بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن شاعری اپ گریڈ ہوئی ہے۔ اس نے یونیورسٹیوں میں اور دوسرے بہت سے اداروں میں، فارماسیوٹیکل کمپنیز میں اپنا مقام بنایا۔ پچھلے 10 سال سے ہم مزاح والے اس کو لے کر چل رہے تھے زیادہ، تو اب تو سنجیدہ شاعروں نے بھی کمال کیا، اور سنجیدہ اور مزاحیہ شاعری مکس ہو گئی ہے۔ اور سنجیدہ شاعر بھی بیچ بیچ میں بڑے اچھے مزاح کے شعر کہہ رہے ہیں، اور مزاح لکھنے والے تو سنجیدگی ہی سے ہی مزاح کی طرف آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہی ہماری شناخت ہے۔ اردو سے ہمیں محبت ہے، پنجابی ہماری ماں بولی ہے، ان دونوں زبانوں میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ سنجیدہ شاعری سے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ آغاز جو ہے وہ سنجیدہ شاعری سے ہوتا ہے، آپ کا مزاح کی طرف جو رجحان ہے وہ کب اور کیسے ہوا؟ یار، ایک تو میں فیصل آباد کا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فیصل آباد والے گھوم گھام کے نا پیالہ، جیسے کوئی شخص پیالہ لے کے نشیب میں بیٹھتا ہے نا، تو پانی گھوم گھام کے پھر وہاں آتا ہے۔ تو مزاح چونکہ فیصل آباد کی جبلت میں ہے، روٹس میں ہے، تو پھر ہم گھوم گھام کے آ جاتے ہیں اس طرف۔ میرا جو معاملہ ہے، میرے پہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ہی کرم ہے کہ میرے پہ موسم اترتے ہیں نعت کے، غزل کے، مزاح کے۔ اب میں نے 1-2 سال سے کوئی نیا مزاح نہیں لکھا ہے ایک قطعے کے علاوہ۔ نعتیں لکھ رہا ہوں، غزلیں لکھ رہا ہوں۔ میں مزاحیہ مشاعروں میں لوگ مجھ سے سنجیدہ سن لیتے ہیں، سنجیدہ میں مجھ سے مزاح سن لیتے ہیں۔ یہ مجھے ایک محبت ملی ہے اپنے، میں اس پہ شکر گزار ہوں، اللہ کا بھی اور دوستوں کا بھی۔ چلیں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اپنے کلام سے سنانا چاہیں گے؟ ایک پرانی غزل سناتا ہوں، دل کرتا ہے، اسکول کے زمانے کے۔ آج میں اپنے شہر میں آیا ہوں، انہی گلیوں، انہی سڑکوں پہ گھومتے ہوئے۔ بہت پرانی غزل ہے۔ صدیوں سے کسی خواب میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، اس جاگتے چہرے پہ ہیں سوئی ہوئی آنکھیں۔ اس بار سمندر کا سفر کیسے کٹے گا، اس پار سے اس پار ہیں پھیلی ہوئی آنکھیں۔ کس خوف کے پہرے ہیں تیرے بند لبوں پر، کس خوف کے پہرے ہیں تیرے بند لبوں پر، کس سوچ میں گم ہیں تیری ٹھہری ہوئی آنکھیں۔ کس خوف کے پہرے ہیں تیرے بند لبوں پر، کس سوچ میں گم ہیں تیری ٹھہری ہوئی آنکھیں۔ برسات کے موسم سے تجھے پیار بہت تھا، اب دیکھ لے آ کر میری روتی ہوئی آنکھیں۔ برسات کے موسم سے تجھے پیار بہت تھا، اب دیکھ لے آ کر میری روتی ہوئی آنکھیں۔ سب چہرے نظر آتے ہیں دیکھے ہوئے چہرے، سب آنکھیں ہیں فخری کہیں دیکھی ہوئی آنکھیں۔ واہ واہ واہ، بہت شاندار، بہت شاندار۔ اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے درمیان جب شاعر پڑھتے ہیں تو کیسا جو فیڈ بیک ہے، کیسی داد ہے جو وہ وصول کرتے ہیں؟ زبردست جی۔ اب تو داد ایسے ملتی ہے جیسے کلیپ ملتی ہے اب تو،
तो बड़ा अच्छा लगता वाह है। वाह वाला रुझान जो है वो ये मेरा भतीजा अहमद सईद देख ही रहे हैं आपको कैसे वो दाद समेटता है। तो हमारे ज़माने में ज़रा दाद वाह वाह से थी, फिर क्लैप पे आ गई, मज़ा वालों ने क्लैप पे ले आए। तो दाद शायर के लिए खाद की तरह है बस, तो मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा, आजकल के दौर में असल में ये मैं बताऊं, कोई रास्ता रोकना नहीं चाहिए, बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। हर दौर का एक अपना फॉर्मेट होता है, अपनी ज़ुबान होती है, अपना मीडिया होता है। किताबें अब शेल्फ में दरी रह गई हैं, आपका ये मोबाइल कहाँ चला गया है, ठीक है ना, फेसबुक कहाँ चली गई। तो इसके साथ चलना चाहिए, नए लोगों को रास्ता देना चाहिए, खुश होना चाहिए, उनके रास्ते नहीं रोकने चाहिए। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। तने को चीरती कोंपल दिखाई देती है, मुझे बहार की आहट सुनाई देती है। बदल के रहते हैं मौसम भी और हाकम भी, ज़मीन जुल्म की जब जब दुहाई देती है। बदल के रहते हैं मौसम भी और हाकम भी, ज़मीन जुल्म की जब जब दुहाई देती है। हर एक दिल में यही ज़ख्म हो ज़रूरी नहीं, किसी किसी को मोहब्बत रसाई देती है। हर एक दिल में यही ज़ख्म हो ज़रूरी नहीं, किसी किसी को मोहब्बत रसाई देती है। किसे खबर है कि वो भी कोई बुलंदी हो, बुलंदियों से जो पस्ती दिखाई देती है। किसे खबर है कि वो भी कोई बुलंदी हो, बुलंदियों से जो पस्ती दिखाई देती है। अगरचे मौत का सहरा है मेरे रास्ते में, मेरे यकीन को मंजिल दिखाई देती है। अच्छा जाहिद साहब, आखिरी सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये है कि मुशायरे कितने ज़रूरी हैं ज़ुबान को आम करने के लिए, ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए? मैं समझता हूँ कि जो हमारी पंजाबी है उसको इबरारुल हक ने और नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने पूरी दुनिया में पहुँचाया। इसी तरह जितने भी फंक्शन ज़्यादा होते जाएंगे, चाहे मुशायरे हों, चाहे सिंगिंग हो, चाहे गुलकारी हो, हम ये जो सरहद पार की पंजाबी यहाँ चल रही है, यहाँ की वहाँ चल रही, इस तरह उर्दू है, तो ये बहुत ज़रूरी है। किताबों रसालों के साथ साथ मोबाइल, मुशायरे, फंक्शन इजहार के तरीके हैं, तो ये जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ जाहिद फ़खरी साहब मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू और उनके अशार आपने सुने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।